بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. اللهم اغفر لشيوخنا ولمشائخهم ولوالدينا ولوالديهم وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. جیسا کہ ہم لوگ حدیث جبریل میں تھے، جبریل علیہ السلام کی حدیث، جس میں جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور یہ بہت بڑی چیز ہے. ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ تعالی اپنے سب سے عظیم فرشتے کو بھیجے، ہے نا؟ جبریل سب سے عظیم فرشتہ ہے نا؟ سب سے عظیم نبی کے پاس بھیجے. کس کو بھیجے اللہ تعالیٰ؟ سب سے عظیم فرشتے کو. اور کس کے پاس بھیجے؟ سب سے عظیم رسول کے پاس بھیجے. تو جو چیز دے کر کے بھیجے ہوں گے وہ کتنی عظیم چیز ہوگی اور کتنی بڑی چیز ہوگی. جیسے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیے اسلام کے بارے میں، پھر ایمان کے بارے میں. ایمان کے بارے میں آپ لوگ سنیں، کیا ہے ایمان؟ یاد ہے کسی کو؟ ایمان کیا ہے؟ قول اور عمل کا نام ہے. ایمان کس کا نام ہے؟ قول اور عمل کا. زبان سے کہنا اور اپنے بدن سے عمل کرنا، اور دوسری چیزیں دل میں بھی ماننا. دل کا بھی عمل شامل ہے اس میں. اسی لیے سلف کہا کرتے تھے ایمان کے تعریف میں کہ ایمان کیا ہے؟ النطق باللسان، اپنے زبان سے اقرار کرنا، زبان سے کہنا. والتصدیق بالجنان، اور کیا ہے؟ اپنے دل میں جو ہے اس کو ماننا. والعمل بالجوارح، اور اپنے اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا، یہ ایمان ہے. جیسے کہ بتایا گیا تھا، یہ ایمان کیا ہے؟ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. ایسا نہیں کہ ایک انسان کوئی کبیرہ گناہ کرے بالکل ایمان سے خارج ہو جاتا. نہیں، اہل سنت والجماعت ایسا عقیدہ نہیں رکھتے. وہ بندہ کیا ہے؟ جو گناہ کبیرہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مشیت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے نیچے ہے. وہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی مغفرت کر کے اس کو جنت میں دے سکتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں ڈال کر کے پھر جنت میں ڈال سکتے ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. تو ہم لوگ کسی ایک گناہ کی وجہ سے کسی کو ایمان سے خارج نہیں کرتے. اچھا، ایمان جب کہتے ہیں تو اس سے پہلے بتائے تھے بھی، تو اس میں اسلام بھی داخل ہے نا؟ لیکن جب دونوں کو ایک ساتھ کہتے ہیں تو اسلام کا مطلب کیا ہو گیا؟ ظاہری اعمال، اور ایمان کا مطلب باطنی اعمال. اسلام کا ضد اپوزٹ کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے اسلام کا اپوزٹ کیا ہے؟ ہاں،
کفر ہے نا. اور ایمان کا اپوزٹ کیا ہے؟ ایمان کی ضد کیا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم ہے؟ نفاق ہے. سنے ہیں نا صحابی لوگ جو لوگ ایمان والے تھے ان لوگوں کو کیا کہا جاتا؟ مومن کہا جاتا ہے نا. اور جو لوگ صرف منہ سے کہتے تھے لیکن دل میں نہیں مانے وہ لوگ کیا ہوئے؟ منافق ہوئے نا. تو یہ چیز اسلام کے ضد میں کافر آتا ہے، مسلمان کے ضد میں کافر آتا ہے، اور مومن ایمان کے ضد میں کیا آتا ہے؟ منافق. تو یہ جو ایمان ہے جیسا کہ ہم لوگ بیان کیے کہ قول عمل کا نام ہے جو بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. اس ایمان کے بارے میں جبریل علیہ السلام سوال کرتے ہیں، مل ایمان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، پورا آخر تک گناتے، الایمان ان تؤمن باللہ. کیا ہے ایمان؟ یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اور کیا ہے؟ اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ، اور کیا ہے؟ اس کے کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسلہ، اور کیا ہے؟ اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، اور کیا ہے؟ آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر کے برے اور اچھے ہونے پر ایمان لاؤ. تو یہ 6 ارکان ہیں ایمان کے. یاد رہے گا کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی. آسان سا فارمولا لے لیجیے آپ لوگ یاد کرنے کے لیے. ایمان اللہ تعالیٰ پر رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالیٰ کس کو بھیجے؟ فرشتے کو. فرشتے پر ایمان، جتنے فرشتے ہیں اس کے علاوہ بھی فرشتوں پر ایمان. فرشتہ گیا ہے تو کچھ لے کر کے گیا ہے نا. کیا لے کر گیا ہے؟ وہی لے کر کے گیا، کتاب لے کر گیا. تو کیا ہے؟ جتنی کتابیں ہیں اس پر ایمان. اور کس کے پاس لے کر کے گئے؟ رسول کے پاس. جتنے رسول ہے اس پر، ان پر ایمان، رسولوں پر ایمان. اور اس کتاب میں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ساری چیز جڑی ہوئی کس سے؟ قیامت سے. قیامت سے ڈرا رہے نا، قیامت کے دن سے ڈرا رہے ہیں. قیامت کے دن پر ایمان. جتنی بھی چیزیں ہیں، حساب کتاب وغیرہ وغیرہ، جتنی چیزیں ہیں سب. اور کیا ہے؟ قیامت کے دن انسان کامیاب ہوگا ناکام ہوگا، یہ کس سے جڑی ہوئی ہے؟ انسان کے تقدیر سے. تو تقدیر پر ایمان. یہ آسان سا فارمولا انسان اگر یہ کر لے تو آرام سے اس کو یاد ہو. اللہ تعالیٰ بھیجے گی اس کو فرشتے کو، فرشتے پر ایمان. کیا دے کر کے بھیجے؟ کتاب دے کر کے بھیجے، کتابوں پر ایمان. کس کے پاس بھیجے؟ رسول کے پاس بھیجے، رسولوں پر ایمان. کتاب میں کیا ہے؟ قیامت کے بارے میں، قیامت کے دن پر ایمان. قیامت کے دن کامیابی ناکامی کہاں سے جڑی ہوئی ہے؟ تقدیر سے. تقدیر پر ایمان. ہاں 6 چیزیں: اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اور تقدیر کے اوپر. کتنے ہوئے؟ 6 ہوئے نا. تو یہ 6 چیزیں، ٹھیک ہے. اللہ پر ایمان جب کہتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت بڑی بات ہے، اور سب سے عظیم علم جو ہے اس کے بارے میں بات ہے آج. وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان کے بارے میں. سارے انسان کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں نا اللہ کو مانتے ہیں. یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں نا. کہتے تھے اللہ تعالیٰ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھئے گا کہ آسمان زمین بنانے والا کون ہے،
تو کیا کہیں گے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ مارنے والا، جلانے والا کون ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ. تو وہ مانتے تھے نا، لیکن مسلمان ہوئے. سوال یہ ہے، وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے نا، سب مانتے تھے، لیکن مسلمان ہوئے وہ لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ یہ بھی مسلمان ہے، ابو لہب بھی مسلمان ہے، ابو جہل بھی مسلمان ہے. بولے کبھی؟ کیوں؟ سوال ہے یہاں، بہت بڑی چیز ہے یہاں. اور اکثر لوگ اسی چیز میں دھوکہ کھاتے ہیں. اکثر لوگ اسی چیز میں دھوکہ کھاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ پر ایمان لیا ہے کافی ہے. نہیں، یہاں اللہ پر ویسے ایمان لانا ہے جیسے کون ایمان لائے؟ ہاں، کون ایمان لائے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کیا ہے؟ صحابہ لوگ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ تعالیٰ کتنی بڑی گواہی دی ہے صحابہ لوگوں کے اوپر کہ اگر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں. کیسے ایمان؟ جیسے آپ لوگ ایمان لائے، آپ اور آپ کے صحابہ لوگ ایمان لائے. کتنی بڑی بات ہوئی، مطلب ان کا ایمان کتنا افضل ہے. تو کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر ویسے ایمان لاتے جیسے آپ لوگ ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب جو ہے وہ لوگ کیا ہوں گے؟ ہدایت یافتہ ہے. ہدایت میں تبھی ہوں گے جب آپ کا طریقہ، آپ کے صحابہ کا طریقہ اپنائیں گے. کتنی بڑی بات ہے نا. تو یہ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ صحابہ لوگوں کی طرح. صحابہ لوگوں کا ایمان کیسا تھا اگر ہم لوگ دیکھیں گے؟ پہلے تو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو خالق ماننا، اللہ تعالیٰ کو رازق ماننا، اللہ تعالیٰ کو مدبر ماننا. یہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت. سنے کبھی یہ نام توحید ربوبیت سنے ہیں؟ یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ کے رب ہونے سے تعلق رکھتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت. اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، اللہ تعالیٰ کو خالق ماننا، اللہ تعالیٰ کو رازق ماننا. رزق دیتا کون؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے؟ زندگی دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہی موت دینے والا ہے. سب کچھ کون دینے والا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ ساری چیزیں کون مانتے تھے؟ مشرکین مکہ مانتے تھے یہ، لیکن پھر بھی وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے. اس کے بعد والا جو ایمان ہے اس میں ٹکنا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان. کیسے؟ توحید الوہیت سے. توحید الوہیت سے، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی عبادت ہے، ساری عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دینا. جتنی بھی چیزیں. عبادت کیا سمجھتے آپ؟ جی عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ اتنے سال سے عبادت کر رہے ہیں، کسی کو معلوم ہے عبادت مطلب؟ ہاں، عبادت مطلب اور کوئی بتائیں گے؟ العبادت ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضہ. کتنی بڑی بات ہے. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہمیشہ یاد رکھیے، عبادت کھیل تماشا کا نام نہیں ہے. کچھ بھی کریں گے عبادت ہو جائے گا کیا؟ نہیں. ہر وہ چیز جو کیا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ عبادت ہے. تو کوئی انسان عبادت کے نام میں چلے جائے گا، ڈھول تاشا پیٹے گا، عبادت ہے؟ ہاں، عبادت ہے؟ نہیں ہے. کوئی انسان ڈی جے بجا رہا ہے یا زور زور سے گانا گا رہا ہے یا بیٹھ کر کے ہو 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 کر رہا ہے، عبادت ہے؟ نہیں، عبادت نہیں ہے. جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، وہی چیز عبادت ہے. وہی چیز عبادت ہے. تو ساری چیز جو عبادت ہو اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، یہ کیا ہے؟ توحید الوہیت. اور اس کے بعد توحید اسماء و صفات.
یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا ماننا؟ سمیع ماننا، یعنی سننے والا. اللہ تعالیٰ کو بصیر ماننا، یعنی دیکھنے والا. اب یہ بھائی صاحب پوچھیں گے ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں، ہم لوگ بھی سنتے ہیں، فرق کیا ہوا ہے نا؟ ملحد لوگ آج بہت ہیں پوچھنے والے. ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی دیکھتا ہے. یا اشعری لوگ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے صفات کی تعویل کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہمارا بھی ہاتھ ہے، اللہ کا بھی ہاتھ ہے، تو اس لیے ہاتھ کو نہیں مانیں گے. اور ویسے کر کے کیا کیا نہیں کہتے ہیں. کتنے کتنے فرقے ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ علیم ہے، علم والا ہے، لیکن علم نہیں ہے اس کے پاس. بے وقوفی والی بات ہے نا. کہ ہم کہیں گے کسی کو تم سمجھدار ہو بھائی، لیکن تمہارے اندر سمجھداری نہیں ہے. یہ عقل والی بات ہے؟ ہاں عقل والی بات ہے. کسی کو کہیں گے تم بہت سمجھدار ہو، اور ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارے اندر سمجھداری. کیسے سمجھدار ہوا؟ کیسے سمجھدار ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کا سننا کیسا ہے؟ کچھ مثالیں دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں فرمائے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے سنتے ہیں. سمجھ لیجئے کوئی چکنا پتھر ہے، بالکل چکنا، ابھر کھاور نہیں ہے، اور اس میں جو ہے ایک چوٹی چل رہی ہے. کتنی آواز ہوگی بھائی؟ کبھی چوٹی کے چلنے کی آواز سنے آپ لوگ؟ لیکن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کیا ہے؟ واللہ یسمع دبیب النمل فی سحرۃ الاملس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک چوٹی کسی چکنے پتھر میں چلتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے جتنے پیر رکھتے ہیں اس کو بھی سنتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا سننا ہے. یہ تو سب سے نچلا یہ ہو گیا سننے کا. اور سب سے اعلیٰ اگر سننے کی بات کہیں تو آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، سامنے سے دو تین اور کوئی آ گیا، آ کر کے جو ہے آپ کے ساتھ بات کرنے لگ گیا، تینوں مل کر کے بول رہے ہیں. سب کی بات سمجھ میں آئے گی؟ سب کی بات سمجھ میں آئے گی بھائی؟ ہاں سب کی بات سمجھ میں آئے گی؟ کوئی ہے سمجھدار جو تینوں کا سنے، چاروں کا سنے، سب کی بات سمجھ جائے، سب کی بات پوری سن لے ہیں؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سننا کیسا ہے؟ آپ دیکھیے وہ کیا ہے. جتنے انسان ہیں، جتنے جنات ہیں، اس کے علاوہ جتنے مخلوق ہیں، سب کوئی اس کو پکارتا ہے، سب کوئی اپنی حاجت اس کے پاس لے کر کے جاتا ہے. وہ سارے لوگوں کی پکار سنتا ہے اور ان کی پکار کو قبول بھی کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا سننا. عائشہ رضی اللہ عنہ کیا ہے؟ اپنے حجرے میں بیٹھ کر کے ہے، اور ایک صحابیہ آتی ہے، شکایت کر رہی ہے اپنے شوہر کا. کہتی ہے کہ ہم اس پردے کے پیچھے بس، اور وہ شکایت کرنے والے پردے کے اس پار، لیکن سننے میں تکلیف ہوتی ہے. بات جو ہے صحیح سے سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے جو ہے آیت نازل کر دیے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. جو اپنے اس کو لے کر کے جو ہے آپ کے پاس شکایت لے کر کے آئے، اللہ تعالیٰ نے سنا، ان کی بات سنا ہے. تو کہتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کہ سبحان الذی وسع سمعہ الاصوات. کتنی بڑی بات. وہ بابرکت ذات ہے جس کو جو ہے کوئی بھی آواز سننے، کوئی بھی آواز جو ہے اس سے پرے نہیں ہے. کوئی بھی آواز وہ ایسا نہیں کہ نہیں سن سکتا.
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کی آواز بھی سنتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. دل کی آواز نہیں سنتا. ایک انسان ہاتھ اٹھایا ہے ہوا رو رہا ہے, گر گرا رہا ہے, کوئی نہیں جانتا خوشی میں رو رہا ہے یا پریشانی میں رو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دل کی حالت جانتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہے, بصیر ہے, اپنے سارے بندوں کو بیت وقت دیکھتا ہے, ان کی حالتوں کو دیکھتا ہے, کیا کر رہا ہے کون, کیا کرے گا, سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اس میں. یہ صرف دو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں, دو صفات ہیں, دو نام دو صفات اللہ تعالیٰ کے. اس کے علاوہ کافی سارے صفات ہیں, اگر بات کرنے لگے تو گھنٹوں گھنٹے انسان کا چلے جائے. اللہ تعالیٰ کے ایسے یہ ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ کے نام کو یا صفات کو ہم لوگ کیسے ایمان لاتے ہیں, کیسے ایمان لاتے بھائی؟ بغیر تحریف, بغیر تحریف کے, یعنی اپنے دماغ سے جو ہے معنی نہیں بیان کریں گے کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ جو بول دیے اسی پر ایمان لائیں گے, عقل دوڑانا نہیں ہے. ولا تعطیل, اور نہ ہی تعطیل کریں گے, ادھر کا ادھر کسی اور کا کوئی اور معنی بیان کرنا نہیں. ولا تمثیل, اور نہ ہی مثال دے کر کے سمجھائیں گے. جیسے بہت سارے لوگ مثال دیتے ہیں نا, کیا ہے, ہر بادشاہ کا جو کیا ہوتا ہے, وزیر ہوتا ہے. سمجھاتے ہیں نا ایسے کر کے, ہر بادشاہ کا جو ہے وزیر ہوتا ہے. بادشاہ کے پاس پہنچنے کے لیے کس کے پاس جانا پڑے گا؟ وزیر کے پاس. تو کیا ہے, اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے, اس کے وزیر کون ہے؟ اولیاء لوگ, ان کے پاس جاؤ. یہ کیا ہے؟ مثال دینا ہے. یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ضرورت, وزیر کی ضرورت کس کو ہے؟ بادشاہ کو ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو بادشاہ ہے اس کو وزیر کی ضرورت, وہ ڈائریکٹ سنتا ہے. یہاں تک کہ انسان بتاتا بھی نہیں ہے, اپنے منہ سے کسی کو کہتا بھی نہیں ہے, اس کے دل میں جو بات آئی ہے رب نے اس کو پہلے ہی سن لیا, پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے سن لیا. یہ اللہ تعالیٰ ہے. اور کیا ہے؟ بغیر تکییف کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ہے, اللہ تعالیٰ بیان کر دیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ نازل ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ نازل, یعنی اترتے ہیں آسمان دنیا میں. یا کیا ہے, اپنے کرسی میں آ کر کے دونوں پیر رکھتے ہیں. کیسے؟ کوئی آدمی پوچھے کیسے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ جو بول دیے اس پر ایمان لیا. سوال نہیں کرنا ہی کیسے. صحابہ لوگ کبھی سوال کیے نہیں کیے, جیسے آتا ویسے ایمان لاتے. بس اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال جواب نہیں. تو یہ ساری چیزیں اہل سنت والجماعت جو ہے, اللہ تعالیٰ کی جتنے صفات ہیں, جتنے نام ہیں, اس کے اوپر ایسے ہی ایمان لاتے جیسے آتے ہیں. اچھا, یہاں ایک اور بات, اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی آپ لوگ سنے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے؟ سنے کبھی؟ سنے ہیں یا کبھی پڑھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ سورہ ملک پڑھے ہیں کبھی آپ لوگ؟ سنے ہیں کیا ہے؟ کوئی پہلی آیت پڑھے سورہ ملک کی پہلی آیت؟ کسی کو یاد نہیں؟ تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں جو ہے ملک و ملکیت ہے. ملک ملکیت سب کچھ کس کے ہاتھ میں؟ ہاتھ, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ. اور اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ, اور دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کی خیر والے, دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کے خیر والے. اللہ تعالیٰ کا چہرہ کبھی سنے ہیں؟ ہمیشہ سورہ رحمان سنتے رہتے نا. آخری آیت کیا ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ساری چیزیں فنا ہو جانی ہے, ساری چیزیں. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ. ساری چیزیں دنیا میں جو ہے سب چیزیں
فنا ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، سوائے تمہارے رب کے چہرے کے، یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، کیسا ہے نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ہاتھ کا ذکر کیے اور ہاتھ میں انگلیاں کا ذکر کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آتا ہے، بخاری کی مشہور روایت ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ تورات میں پڑھے تھے، کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن جو ہے اپنے اس ایک انگلی میں جتنے بھی جو ہے زمین ہے اس کو لے لے گا، مٹی کو ایک انگلی میں لے لے گا، آسمان کو ایک انگلی میں لے لے گا، سمندر کو ایک انگلی میں لے لے گا، ایسے کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پانچوں انگلی میں پورے جو ہے کائنات کو اپنے پوری مٹھی میں لے لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے ہیں اور مسکراتے ہیں کہ بندہ یہودی ہے لیکن جو ہے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتنا معلوم ہے۔ کتنے آج مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے وما قدر اللہ حق قدری، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا صحیح معنوں میں جو ہے قدر نہیں کیے۔ کہتے والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمین، صرف اللہ تعالیٰ کی ایک مٹھی میں جو ہے آسمان اور زمین جو ہے، جتنی آسمان ہے جتنی زمین ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ایک مٹھی میں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا انا الملک، میں اصل بادشاہ ہوں۔ این ملوک الارض، کہاں زمین کے بادشاہ لوگ کہاں گئے؟ کوئی کچھ جواب نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لیمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی ملکیت ہے، کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ایک اکیلا ہے، جو سب پر بھاری ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات۔ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، کبھی سنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، سنے کبھی؟ دجال کے بارے میں سنے کبھی؟ کیسا ہوگا؟ ہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں کہتے ہیں کہ دجال جو ہوگا کیا ہے؟ وَأَنَّ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ، دجال جو ہے آور ہوگا، یعنی ایک آنکھ سے جو ہے کانا ہے۔ اور کیا بولے؟ وَرَبُّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرُ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کیا ہے؟ اس کی کوئی بھی آنکھ کانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دونوں آنکھ صحیح ہے۔ تو رب اور دجال میں فرق بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ایمان۔ کیسی ہے اللہ تعالیٰ کی آنکھیں؟ نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ کے پیر ہیں، سنے کبھی؟ کرسی ہے اللہ تعالیٰ کی ایک، جو کیا ہے 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اس کے اوپر کرسی ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش، اس کرسی میں اللہ تعالیٰ پیر رکھتے، 2 پیر۔ موضع قدم الرحمن، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کرسی اللہ تعالیٰ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے، دونوں پیر اللہ تعالیٰ اس میں رکھتے ہیں۔ دونوں پیر کا ذکر ہے، ویسے ہی ماننا ہے۔ کیسا پیر ہے نہیں معلوم، یہاں تک کہ وہ روایت ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، یوم نقول لجہنم حل امتلأتی وتقول حل من مزید، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھیں گے بھر گئی ہو؟ تو وہ جہنم میں کہتی ہے کہ حل من مزید، اور ہے تو دے دیجئے۔ یہ جہنم ہے، اس لیے جہنم سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جہنم سے بچائے۔ تو کیا ہے، ہمیشہ جو ہے وہ بار بار وہ کہہ رہی حل من مزید، حل من مزید، اللہ تعالیٰ اور ہے تو دیجئے دیجئے۔ کہتے حتی یدع اللہ قدمہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اندر اپنا پیر رکھ دیتے ہیں تو کہتی ہے قط ہو گیا، اب نہیں، اور جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیر ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ کان ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتلا رہے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی 2 آنکھ ہیں، 2 کان ہیں، وہ بھی چھو کر کے بتاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ایسے کر کے، ایسے کر کے چھو کر کے بتاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے 2 کان ہیں، 2 آنکھ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتلایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اپنے بندوں کو دیکھ کر کے ہنستا ہے، مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ کوئی بندہ اگر اس کے طرف توبہ کر کے جاتا ہے، گناہ کو چھوڑ کر کے اس کے طرف آتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کے توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ، اس انسان سے بھی زیادہ جو کیا ہے کسی سفر میں گیا تو تھکا ہارا بیچارہ آرام کرنے کے لیے کہیں گیا اور آ کر کے دیکھتا ہے کیا ہے بعد میں آرام کر کے کہ اس کا جو ہے سب کچھ غائب ہے، سامان سواری سب غائب ہے، بیچارہ ڈھونڈ رہا ہے، نہیں ملا، تھک کر کے پھر سو گیا آ کر کے، چلو اب کل دیکھیں گے۔ صبح اٹھ کر کے دیکھتا ہے مل گیا، کتنی خوشی ہوگی۔ یا آج کے دور پر مثال لے لے، کیا ہے انسان مسجد میں آیا ہے، جا کر کے دیکھتا ہے نماز پڑھ کر کے چپل گم ہو گئی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے نا کتنی۔ یا اس سے بھی زیادہ کیا ہے، انسان نماز پڑھنے کے لیے سجدہ میں گیا، سجدہ میں اٹھ کر کے دیکھتا ہے موبائل، کیسے یہ ہوگا، وہ سب خوشو بھول جاتا ہے بندہ، وہ پھر اچانک سے وہ مل جائے تو کیسی خوشی ہوگی۔ 4 شادی انسان ایک ساتھ کر لے اتنی خوشی نہیں ہوگی، ایسی خوشی۔ اور وہ بندہ خوشی میں اتنا یعنی خوش ہو گیا ہے، اتنا جنون اس کے اندر آ گیا ہے کہ اس کے منہ میں قابو نہیں ہے کہ کیا کہتا ہے، وہ خوش ہو کر کے کہتا ہے کیا ہے، انا ربک وانت العبد، اے اللہ تعالیٰ کیا ہے، تو جو ہے میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ خوشی میں وہ کیا کہہ رہا معلوم ہی نہیں ہے اس کو، خوشی میں پاگل ہو گیا ہے ایک دم۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ کر کے مسکراتا ہے۔ وہ بندہ جو کیا ہے اللہ کے لیے برائی فاحش کام چھوڑ کر کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے اوپر خرچ کرتا ہے ہمیشہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ سحاء اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے خرچ کر رہا ہے، رات و دن خرچ کر رہا ہے۔ ارأیتم، تم لوگ نہیں دیکھتے ہو اس کو کہ اللہ تعالیٰ جب سے اس نے کائنات کو بنایا تب سے خرچ کیے جا رہا ہے، تب سے خرچ کر رہا ہے، اس کے ملک میں اس کے کیا خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے غفور ہے، رحیم ہے، مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ کیا ہے مطلب مغفرت کا مطلب جانتے ہیں آپ لوگ؟ مغفرت کے مطلب آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ سے کوئی غلطی ہو گئی اور توبہ بھی آپ نہیں کیے، توبہ بھی آپ نہیں کیے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے، اللہ تعالیٰ جو ہے کہے گا کیا، اے میرے بندے یہ جو تو نے گناہ کیا ہے معلوم ہے تجھ کو؟ کہے گا اللہ تعالیٰ ہاں معلوم ہے، اللہ تعالیٰ گناہ کیے ہے میں نے، اعتراف کرے گا۔ لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ کہے گا سترتھا علیک فی الدنیا، یہ جو گناہ ہے میں نے یہ تیرے گناہ جو ہے دنیا میں چھپایا تھا، وغفرتھا اليوم، اور آج کے دن جو ہے میں نے تیرے یہ سارے گناہ معاف کر دی۔ یہ مغفرت ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمت والا ہے، اور کتنی رحمت ہے بھائی، سنے ہیں نا ہمیشہ حدیث میں سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت، ہاں اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت، اللہ تعالیٰ 100 رحمتیں بنائے،
جن میں سے کتنا اپنے پاس رکھے؟ 99 رحمت اپنے پاس رکھے، ایک رحمت جو ہے سارے مخلوق کو دے دیے، جا سارے مخلوق کو بانٹے، ایک رحمت ہے۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر بولے جاؤ اپنی ماں سے حساب کتاب کرا لو، تو ہم کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ، میرے ماں کے پاس اس ایک رحمت کا کچھ حصہ ہے اور تیرے پاس 99 رحمت ہے، تو میرا حساب کتاب کر۔ اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے، اور بغیر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کوئی جنت جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ انسان کتنا بھی عمل کر لے، کتنا بھی عمل کر لے، کتنا بھی اپنے آپ کو تھکا لے، نہیں جا سکتا جنت میں بغیر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتا، آپ جنت جائیں گے؟ کہتے ہیں اللہ یتغمدنی اللہ برحمہ، کہ نہیں جا، ہم بھی نہیں جا سکتے۔ ہاں امید ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ رحمت سے اللہ تعالیٰ نوازے گا، یہ اللہ تعالیٰ ہے، کافی اس کی صفات ہے، انسان اس کے صفات کو جانتا نہیں ہے۔ ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو جانتا نہیں ہے۔ وہ انسان جتنا اللہ تعالیٰ کو جانے گا، شیطان سے اتنا ہی جو ہے وہ بچا ہوا رہے گا۔ انسان جتنا اللہ تعالیٰ کو جانے گا، شرک سے وہ اتنا ہی دور رہے گا، اور جتنا انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت کھوتے رہے گا، اللہ تعالیٰ سے انجان رہے گا، مسلمان نام بھی رہے گا، نام بھی اس کا مسلم ہے، لیکن جا کر کے جو ہے وہ شرک کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو جاننا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننا، اللہ تعالیٰ کی صفاتوں کو جاننا، سارے چیزوں کو جاننا، یہ اللہ تعالیٰ سے ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ ساری چیز اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہے، کافی ساری صفات ہے، گنا نہیں سکتے، ان ساروں پر ایمان لانا، یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں کیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اور اگر یہ ساری چیزیں نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بارے میں اپنے کتاب میں فرمایا، یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں آیا ہے، ساری چیزوں پر ایمان لانا بغیر اپنی عقل دوڑائے، بس یہی اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوسری چیزیں آتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لگے تو پھر دوسری چیزیں اور نہیں ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا وہ دوسری چیزوں پر ایمان نہیں لاتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ یہیں رکتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے اوپر ویسے ایمان لانے کی توفیق عطا فرما جیسے صحابہ لوگ لاتے ہیں۔ رب ہمیں جو ہے اپنی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ثواب کیا ہے پتہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث ہے، کہتے ان للہ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے کیا ہے 99 نام ہے۔ کتنے؟ 99 من احصاها دخل الجنہ، جو ان کو اچھے سے یاد کر لے گا، ان کو سیکھ لے گا، ان کو سمجھ لے گا، وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی جو ہے اس فضیلت کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرما۔ رب ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ رب ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی محمد۔ جی، جو رحمت کا ایک حصہ مخلوق میں ہے اور جو 99 اللہ کے پاس ہے، وہ دونوں میں فرق ہے کچھ؟ کیا فرق ہے مانے؟ دونوں میں کچھ فرق ہے۔ جو مخلوقات میں رحمت کا وہ جو حصہ پایا جاتا ہے، تو اس میں اور اللہ کا جو باقی جو حصہ ہے اس میں کچھ فرق ہے؟ مخلوقات میں جو ہے وہ اور اللہ کے اندر نا بہت فرق ہے۔ فرق تو ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک ہی رحمت اگر ہو، اگر بدل دے اس کو تو پھر بھی کافی فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر کہہ دے کہ ایک رحمت ہے اور انسان کے پاس 99، اس میں بھی فرق ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سارے صفات جو ہے کمال ہوتے ہیں، صفاتیں جو ہے کمال ہے. یعنی انسان کسی چیز کو اگر اس کے سب سے اچھے اس میں لے کر کے جائے، سب سے اچھے اس میں لے کر کے جائے، اس سے بھی اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. تو اللہ تعالیٰ میں اس میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے، اس کا یہ نہیں کر سکتے.